ہیرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیرا امجد بھائی کو یاد کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی بات بھی کر رہے ہیں, اور یہی بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے لوگ اس دنیا سے بظاہر جانے کے بعد, کیونکہ شہید ہیں ہمارے بیچ میں موجود ہیں, اللہ کا حکم ہے, تو کیسے یہ رشتے بن جاتے ہیں. اور اگر میں یوں کہوں کہ روحانی ڈیٹاکسیفیکیشن امجد بھائی کی ہر اس کلام کے ساتھ ہوتی تھی جو وہ پڑھتے تھے, تو کیا کہنا جو ہے میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا کہ جب وہ کلام پڑھتے تھے ان کی روحانی ڈیٹاکس ہو جاتی تھی. ہر چیز ان کی جو ان کو میں نے کلام پڑھتے پڑھتے جب دیکھا ہے, یہ جو ابھی پڑھے تھے ہمارے وقار بھائی, نہ پوچھیے کہ کیا حسین نے میری فرمائش پہ ہم نے یاد کیا, اور ظاہر ہم نے بہت محفل, ہم نے تو بہت محفلیں کی, اور مجھے یاد ایک اور چینل پہ ہم ہر جمعے شب جمعہ کے نام سے کرتے تھے. تو امجد بھائی کے نام سے یہ ساری قوالیاں جو ہے نا یاد کی جاتی ہیں. اب اس میں ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا جس نے پڑھا. بالکل, قوالی کرنے والا قول پہنچانے والا کہلاتا ہے نا, جو قول پہنچا رہا ہے اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا سے بظاہر نہ ہوتے ہوئے بھی اب تک اس قول کا ثواب پا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ابھی جب میں یہاں پہ آئی تو ایک بات کا ذکر ہو رہا تھا, میں چاہتی ہوں میں اسی بات سے آغاز کروں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے خواہش مند ہو, اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہیں یاد کر کے روئیں. اور بالکل یہی مثال امجد بھائی کی ہے کہ واقعی کوئی بھی ان کا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ان کو یاد کر کے جو ہے بالکل آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا, یقین کریں مایا مرنا سب نے, ہم نے بھی مرنا ہے, ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن جو کوئی ان کی محبت پہ مرے گا, جو اس کائنات کی حقیقی محبت ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اور اس بات کی نص ہے سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے مولا تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہیدا. جو بھی حب محمد و آل محمد میں اس دنیا سے گیا وہ مرا نہیں ہے, وہ شہید ہوا. وہ مرا نہیں ہے, وہ شہید ہوا. پھر آگے کہتے ہیں ماتا مغفورا, ماتا مشکورا, ماتا تائبہ, وہ شکر کرتا ہوا مرا, وہ توبہ کرتا ہوا مرا, وہ مغفرت پاتا ہوا مرا. میں نے کہا رسول اللہ اس نے کیا کیا؟ میدان جہاد میں گیا؟ کہا نہیں, بستر مرگ پر مرتے مرتے مر گیا, لیکن اگر وہ ہماری محبت میں مرا تو وہ شہید ہوا. جس کسی کے دل میں اہل بیت علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے خاندان کی محبت, اور پھر وہ شخص جو پوری زندگی ان کا تذکرہ کرتا رہا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے, تو آپ نے کہا ان کی جو سواری تھی وہ بدک گئی. وہ فرماتے ہیں کہ دو قبریں تھیں, وہاں پہ ان پہ عذاب نازل ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ لی, ہری شاخ, اور اس کو دو ٹکڑے کیے, ایک قبر میں لگا دی, دوسری ایک قبر میں لگا دی. اور فرماتے جب تک یہ ہری رہیں گی نا, جب تک یہ خدا کی تسبیح کرتی رہیں گی تو اس قبر پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. وہ شاخ تھی, جب تک وہ ہری رہے تو عذاب نازل نہیں ہوگا. جس کی اپنی اولاد ذکر محمد و آل محمد کر کر کے ان کو ہدیہ کرتے رہے, تو سوچے اس کے بلندی درجات کا کیا مقام ہوگا. اور جب رسول اللہ فرماتے ہیں دو بوندیں اللہ کو بڑی پسند ہیں, خدا کو دو بوندیں بڑی پسند ہے. ایک وہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر گرتا رہیں گے, اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. دوسرا وہ کہ جب انسان توبہ کرتا ہے, اللہ کے حضور میں اپنی توبہ کو پیش کرتا ہے, تو وہ جو ندامت والا آنسو گرتا ہے, یہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے. اور کیا کہوں امجد صابری کے لیے اور ان جیسے لوگوں کے لیے, امام علی کا فرمان جو میں نے پیش کیا اس کو ایک شعر میں کہتی ہوں کہ جیو زمانے میں یوں زندگی کو رشک آئے, جیو زمانے میں یوں زندگی کو رشک آئے, مرو تو موت کہے کون مر گیا, کون مر گیا. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وقار, میں کہوں گی کہ ڈیڈیکیشن ہماری امجد بھائی کی جاری رہے گی. یہاں پر ہم ساتھ ساتھ بنا بھی رہے ہیں انشاءاللہ پلیٹر. بسم اللہ.